بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا ہے کہ فلاں جگہ پر قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب ان سے کون زندہ کرے گا؟ ایک مرتبہ عاص بن وائل آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی تھی جو بالکل نرم تھی۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا تو وہ بالکل سرما بن گئی۔ اس کو پھونک ماری تو وہ ہوا میں اڑ گئی۔ تو عاص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور کہا، اس کمبخت کو بتا دو کہ دیکھو، اس کو جس دن میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے بتا دو، وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، کسی ایک میں سے بھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ غافل نہیں۔ ایک ذرہ بھی اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کر کے۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے سامنے کل کائنات ہے، ایک ایک کو موت آئے گی اور ایک دن مار دوں گا سب کو۔ ایک دن اس نے ہونا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کچھ یہ ایسے ہوگا کہ زمین میں زلزلہ آئے گا اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، آسمان پھٹ جائے گا، ہر شے کو اکھاڑ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا، ہر شے کو فنا ہے۔ ایک ہمارے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے۔ حالانکہ اللہ کو پتا ہے کون باقی ہے۔ زمین والے مر گئے اور آسمان والے بھی مر گئے، پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی ہے؟ موت کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو بھی موت دے دو۔ تو عرش کے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی بچا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل، میکائیل کو بھی موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو تو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چپ ہو جا، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کون باقی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جسے وہ پھونک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل بھی مر جائے، اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی۔ موت کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ بس اب تو اوپر ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا مر جا، کیونکہ تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمینوں اور آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، لیکن وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے والے کے بعد اللہ کہے گا کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ۔ اس وقت کون آئے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا اور پھر کہے گا میں ہوں قدوس و سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا میں جبار اور متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بادشاہ کہاں ہیں؟ ظالم کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہوگا تو جواب دے گا نا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے،
جسے زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واسق باللہ جو بہت بڑا ظالم تھا، بڑے بھی علماء شہید کیے، اسے جب 32 سال کی عمر میں موت نے جھٹکا دیا تو اللہ سے فریاد کرنے لگا، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پر رحم کرنا جس کا ملک ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا، اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، زمین ننگی ہوگی، نہ پہاڑ نہ صحرا نہ دریا نہ سمندر، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر میں تمہیں جمع کروں گا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ کس لیے؟ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ ننگے بدن اٹھائے گا قبروں سے، تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے، یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو، تو کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دے۔ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی تو وہ ان کو جواب دیں گے، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، تو اسی لیے ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر اللہ سب کو جمع کرے گا، پہلے ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر اللہ کا عرش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ خود آئیں گے۔ 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا، اب 4 ہیں، اور اس دن 8 ہوں گے، اٹھایا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا، اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد اور عورت بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، تمام نبی پیغمبر فرشتے سب گر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا اور میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا۔ پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا۔ آج میں بولوں گا اور تم سنو گے۔ دنیا میں پردے ڈالتا رہا، لیکن آج ہم پردے اٹھائیں گے۔ یہ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا، جنت آئے، جنت آ جائے گی، پھر حکم ہوگا جہنم آئے تو جہنم بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد پل صراط بچھا دیا جائے گا، حکم ہوگا ترازو لایا جائے، حساب شروع کیا جائے۔ دنیا میں آپ چیزیں تو تولتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ عمل تولے گا۔ جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو حکم ہوگا، پکڑو انہیں اور بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ نیکوکاروں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، اگر جس کی نیکیاں بڑھ گئیں تو فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کے سیدھے ہاتھ میں پرچہ آ گیا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا، ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ایک کوا اگر 1 مہینہ اڑتا رہے اتنا بڑا جنت کا انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔